بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایک ایسے مہمان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر سال ہمارے پاس آتا ہے، ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، ہماری زندگی بدل دیتا ہے اور پھر خاموشی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ مہمان ہے ماہ رمضان۔ دل چاہتا ہے کہ جب رمضان جانے لگے تو انسان پکار اٹھے، اے ماہ رمضان ذرا رک جا، ابھی تو ہم نے تیری برکتوں کو محسوس کرنا شروع کیا تھا، ابھی تو ہمارے دلوں میں عبادت کی مٹھاس پیدا ہوئی تھی، ہمیں بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، ہمیں بھی اپنے رب کے چوکھٹ پہ سر رکھ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، توبہ کرنا اور رب کو راضی کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے رمضان کی قدر کی، یا ہم نے بھی رمضان کو صرف افطار، کھانے اور سونے میں گزار دیا؟ آج کی اس گفتگو میں ہم جانیں گے رمضان کی عظمت کیا ہے، رمضان کی برکتیں، رمضان کیوں اتنی جلدی گزر جاتا ہے، نیک لوگوں کا رمضان کے ساتھ تعلق اور رمضان کے بعد زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ ناظرین، رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ سوچئے، یہ مہینہ دراصل اللہ کی رحمتوں کا سمندر ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، نیکیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، لیکن افسوس، اکثر لوگ رمضان کو صرف روزہ اور افطار تک محدود کر دیتے ہیں، حالانکہ رمضان اصل میں دلوں کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کیوں خاص ہے، اس کو جانیں گے۔ رمضان کو اللہ نے کئی وجہ سے خاص بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی رمضان کا سب سے بڑا تحفہ قرآن شریف ہے۔ اسی لیے سلف صالحین رمضان میں قرآن زیادہ پڑھتے تھے، قرآن سمجھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر، رمضان کی راتیں بہت قیمتی ہوتی ہیں، خاص طور پر آخری 10 راتیں، انہی راتوں میں شب قدر بھی ہوتی ہے۔ شب قدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچئے ذرا، 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 سال۔ اگر کوئی شخص شب قدر میں عبادت کرے تو اسے 83 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ! کیا ہم نے اس رات کو تلاش کیا یا ہم سوتے رہے؟ اکثر ہم کہتے ہیں رمضان بہت جلد گزر گیا۔ رمضان کے پہلے دن ہمیں لگتا ہے ابھی تو پورا مہینہ باقی ہے، پھر اچانک 10 روزے گزر جاتے ہیں، 20 روزے گزر جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آخری عشرہ آ جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، رمضان جلدی نہیں گزرتا، ہم اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ راتیں موبائل میں گزر جاتی ہیں، دن نیند میں گزر جاتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور پھر رمضان کے آخر میں افسوس کرتے ہیں، کاش ہم نے رمضان کی قدر کی ہوتی۔ اے ماہ رمضان ذرا رک جا۔ نیک لوگ رمضان کو بہت قیمتی سمجھتے تھے، وہ وقت ضائع نہیں کرتے تھے، زیادہ قرآن پڑھتے تھے، زیادہ صدقے کرتے تھے، راتوں کو قیام کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 60 قرآن ختم کرتے تھے۔ سوچئے، ہم پورے رمضان میں ایک قرآن بھی مشکل سے ختم کرتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے آسان طریقے۔ رمضان میں اللہ کو راضی کرنا مشکل نہیں، چند آسان اعمال ہیں۔ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں، روزانہ قرآن پڑھیں، کثرت سے استغفار کریں، غریبوں کی مدد کریں، والدین کی خدمت کریں، والدین کو خوش کریں، نفل نمازوں کا اہتمام کریں، جیسے کہ تہجد، صلاۃ التسبیح، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الشکرانہ، صلاۃ الوداع۔ یہ سب اعمال اللہ کو بہت پسند ہیں۔
رمضان میں دل نرم ہو جاتے ہیں، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، عبادت آسان لگتی ہے، قرآن پڑھنے کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ یہ سب رمضان کی روحانی برکتیں ہیں۔ جب رمضان کے آخری دن آتے ہیں تو دل اداس ہو جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کاش میں نے زیادہ عبادت کی ہوتی، زیادہ قرآن پڑھا ہوتا، زیادہ دعائیں مانگی ہوتی۔ رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ افطار کے وقت اللہ دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، لیکن ہم اکثر دعا مانگنا بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بدقسمت ہے جس نے رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ سوچئے رمضان جیسا مہینہ، رحمتوں کا سمندر، اگر اس میں بھی مغفرت نہ ہو تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ اس محرومی سے بچنے کے لیے ہم عبادتوں کا اہتمام کریں، کیونکہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ اس لیے وقت کی اہمیت کو جانیں اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ افسوس کرنے سے بہتر ہے۔ دوستو، رمضان جا رہا ہے لیکن ابھی وقت باقی ہے۔ ابھی بھی ہم توبہ کر سکتے ہیں، ابھی بھی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ آئیے دل سے کہیں اے ماہ رمضان رک جا، ہمیں بھی اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کئی اہم باتیں، صبر کرنا، روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، اللہ سے ڈرنا تقویٰ سکھاتا ہے، بھوک ہمیں غریبوں کا احساس دلاتی ہے، انسانیت کی نشانی ہے۔ رمضان کے بعد اصل امتحان رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی نماز قائم رہے، قرآن سے تعلق رہے، گناہوں سے بچے تو سمجھ لیں کہ رمضان قبول ہو گیا۔ رمضان کی رخصتی کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ جب رمضان جاتا ہے تو دل رو پڑتا ہے، دل کہتا ہے اے رمضان تو نے ہمیں اللہ کے قریب کر دیا، ہمیں قرآن سے جوڑ دیا، ہماری زندگی بدل دی اور اب چلا جا رہا ہے۔ رمضان چند دنوں کا مہمان ہے، ہمیں چاہیے کہ ہر لمحہ قیمتی بنائیں، اللہ سے معافی مانگیں، دلوں کو صاف کریں، عبادت میں اضافہ کریں۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم گناہگار ہیں، لیکن آپ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے روزے قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر قائم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، صرف یہ ایک ویڈیو نہیں بلکہ ہر اس نیک بندے کی دل کی آواز ہے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔